نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ پارہ 29 سورہ دہر رکوع 1 آیت نمبر 2 تا 6۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یعنی ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ امشاج مشج مشیہ مشیج کی جمع ہے، جس کا معنی ہے مخلوط، اور ظاہر ہے کہ یہاں مرد و زن کا مخلوط نطفہ مراد ہے۔ تفسیر روح المعانی اور بیشتر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ امشاج سے مراد اخلاط اربعہ ہے: خون، بلغم، سودا، صفرا ہے، جس سے نطفہ مرکب ہوتا ہے۔ ہر انسان کے تخلیق کے حوالے سے اگر غور و فکر تدبر کیا جائے تو یہ اخلاط اربعہ مذکورہ بھی اقسام غذا سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کے غذا میں اس میں انسانی غذا کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر غذا پر غور کیا جائے تو اس میں دور دراز ممالک، خطوں کے اجزاء، آب و ہوا وغیرہ کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کے موجودہ جسم کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے اجزاء اور ذرات یا عناصر کا مجموعہ ہے جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قدرت کے نظام عجیب نے حیرت انگیز طور طریقہ پر ان کو ان کے وجود میں سمویا ہے۔ اور اگر امشاج کا مطلب یہ لیا جائے تو اس جگہ لفظ امشاج کے ذکر سے منکرین قیامت کے سب سے بڑے سوال یا شبہ کا ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ ان خدا شناس لوگوں کے نزدیک قیامت قائم ہونے اور مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے میں سب سے بڑا اشکال، اعتراض یہی ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ انسان جب مر جائے، مٹی بن جائے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر دنیا میں بکھر جائے، ان کو دوبارہ جمع کرنا، پھر ان میں روح ڈالنا ان کے نزدیک گویا ایک ناممکن اور محال ہے۔ تو امشاج بمعنی اخلاط کی تفسیر میں ان کے اس شبے کا ایک واضح مدلل جواب ہے کہ ابتدائی تخلیق انسانی میں بھی تو دنیا بھر کے اجزاء، ذرات شامل تھے، عناصر شامل تھے، مواد شامل تھے، جس کو یہ ابتدائی تخلیق مشکل نہیں تھی، اس کے لیے اس کا دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہوگا۔ اور اس تفسیر پر لفظ امشاج کا اس جگہ اضافہ بھی ایک مستقل فائدے کے لیے ہو سکتا ہے۔ نبتلی ہے، ابتلا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے آزمائش، امتحان۔ یہ تخلیق انسانی کی غرض، غایہ اور حکمت کا بیان ہے کہ انسان کو اس شان کے ساتھ پیدا کرنے کا مقصد اور مرام اس کے آزمائش ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے رشد و ہدایت کا راستہ بتلایا ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف ہے، یہ راستہ دوزخ کی طرف ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے، لہذا انسانوں میں دو گروہ ہو گئے، اما شاکرن و اما کفورا، یعنی ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے خالق کو پہچانا، اپنے مالک کو پہچانا، اپنے رازق کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے رب پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کی، کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، احکام الہیہ اور تعلیمات نبویہ کو جھٹلایا۔ عالم انسانیت میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، ظلم، جبر، بربریت اختیار کی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ہم نے ان کفار، فجار، مشرکین، منافقین، ظالمین کے لیے زنجیریں، طوق اور آتش سوزا جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، احکام الہیہ اور تعلیمات نبویہ کو اپنایا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایسا جام شراب دیا جائے گا جس میں کافور کے امیزش شامل ہوگی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کافور جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، شراب میں لذت اور کیف بڑھانے کے لیے اس چشمہ کا پانی شامل کیا جائے گا، اور اگر معروف کافور مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے کافور کو آخرت کے کافور پر قیاس کیا جائے۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ، یا تو عینن بدل ہے کافور سے، اور کافور سے مراد جنت کا ایک چشمہ ہے، اور عباد اللہ سے مراد ابرار ہے۔ اور اگر عینن کأسن سے بدل قرار دیا جائے تو یہ کسی دوسرے چشمے اور پانی کا بیان ہے۔ اس صورت میں عباد اللہ سے مراد اہل جنت کا کوئی دوسری جماعت ہے جو ابرار سے کم درجے میں ہے۔ وعلی کل حال فرمایا انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک بوند مرکب سے، نبتلیہ، کہ ہم آزمائش کریں گے اس کی، فجعلناہ، پس ہم نے بنا دیا اس کو، سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ، بلا شبہ ہم نے دکھا دیا ان کو، السبیل، راستہ، اما شاکرن، یا تو شکر گزار ہے، و اما کفورا، اور یا ناشکر۔ انا اعتدنا، بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلا، زنجیریں، و اغلالا، اور طوق، و سعیرا، اور آتش سوزا، دیکھتے آگ۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون، پئیں گے، من کأس، پیالے سے، وہ شراب، کان مزاجها کافورا، جس میں ملا ہوگا کافور، عینا یشربو، ایک چشمہ پئیں گے، بہا، جس میں سے، عباد، بندے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اس کو بہا کر لے جائیں گے، یا تفجیراً، آسانی سے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین
اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔